الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد بالأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جو مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ گویا ہم اپنی نئی روحانی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں یہ گفتگو ایک سنگ میل ثابت ہوگی جس کی بنیاد اللہ کی توحید پر اللہ کی رضا پر رکھی جا رہی ہے تاکہ یہ مضمون ہمیں دل میں رچ بس جائے اور جب یہ مضمون دل میں اپنی جگہ بنا لے گا تو اس سے عشق الہی نصیب ہوگی اور عشق کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال وہ ایک جان اور وزن رکھتے ہیں. اور جب تک جو گفتگو کل میں نے کی اللہ اس کو ہم سب کا حال بنائے اور یہ آج کی بات بھی اسی کا حصہ ہے. جب یہ ہمارا حال ہوگا تو اس کی بنیاد پر ایک بات ذہن میں رکھیں، اعمال کی کوتاہی یہ بنیاد چھپا دے گی. جو کل کا بیان کسی کو یاد ہو اور آج کی گفتگو اگر یاد رہی تو اعمال کی کوتاہیاں یہ جو بنیادی گفتگو ہے، بات چیت ہے، یہ اگر ہمارا حال بن گئی تو یہ اس پر پردہ ڈال دیں گی. اگر بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو اعمال اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے. اب تو سمجھ آیا آپ کو؟ اعمال اس پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو؟ اعمال جتنے بھی کر لے آدمی اس کی بنیاد میں یہ والا مضمون اگر شامل نہیں ہے، یہ مضمون شامل نہیں ہے تو ان اعمال کے کرنے پر بھی بندہ دنیا میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا سے غداری کر کے بندہ رسوا نہ ہو، لیکن آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب سے وہ دوچار ہوگا. اگر بنیاد ٹھیک ہے، عمل کی کوتاہی آ گئی ہے، نفس نے اور شیطان نے اس کو ورغلایا، پھسلایا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے گا کہ یا اللہ بنیاد تو میری ٹھیک تھی، کہاں کہاں نفس نے مجھے، شیطان نے مجھے ملایا پھسلایا. تو اللہ اس موقع پر حدیث کے من جملہ الفاظ میں یا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو میں آسان پیرائے میں جو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
اس بات کا اللہ فرمائیں گے میں نے ذمہ اٹھایا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں گا، کیونکہ تمہارا عقیدہ ٹھیک تھا، سوچ ٹھیک تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 کچہریاں قیامت والے دن لگیں گی، اور ان 3 کچہریوں کے اندر 3 قسم کے مجرموں کو اللہ پیش کریں گے، اور وہ جو 3 قسم کے لوگ جب آئیں گے، پہلی کچہری کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو بنیاد میں کل سے بیان کر رہا ہوں، جن کی عقائد ٹھیک نہیں تھے، خیالات میں متزلزل تھے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے حقوق و اختیارات پر بے یقینی اور گو مگو کی کیفیت میں تھے۔ اللہ ان کے بارے میں اسی وقت فیصلہ سنا دیں گے کہ آپ کا کام اس سے آگے نہیں چل سکتا، آپ کا کیس زیادہ دیر تک سنا نہیں جائے گا، بس میرا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو لمن یشاء ہے نا، حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے اس کے اندر بہت بڑی بے نیازی ہے، بہت بڑی بے نیازی کا ذکر ہے۔ من یشاء، میں چاہوں تو۔ اب بنیاد یہ رکھی، سلوک کا جو سبق ہے، تربیت کا جو سفر ہے، اس کی بنیاد اس سوچ پر ہے، دیدار خداوندی سے محرومی، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ کے دیدار سے محرومی، اور جو ملاقات کا غرضی ہے وہ کیا کرے؟ 2 کام کرے، عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ۔ ہمارے سارے کام عبادت ہیں، مسلمان کا صرف زاویہ نظر کی تبدیلی چاہیے، وہ عمل عبادت ہے آپ کا۔ صرف زاویہ نظر تبدیل کر دیں، وہ عمل آپ کی سنت بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے۔ اب جن کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے، سب سے پہلی جماعت جو خدا پرست تھی، اللہ والی جماعت تھی، اور جن کے دل میں دوئی نہیں تھی، کوئی ان کے اندر فساد نہیں تھا، ان کو رب نے محفوظ جماعت بنایا، ان کو اللہ سے ملنے کا شوق تھا۔ ہماری بنیادیں بھی جس وقت اس جماعت کے نقش قدم پر ہوں گی نا، ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اسی جماعت کو معیار کہا گیا، اسی جماعت کو اولئک هم المفلحون کہا گیا، اسی جماعت کے ایمان کو معیار ٹھہرا کر اللہ نے مجھے آپ کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ مدائن فتح ہوتا ہے، یہ بڑی فتح ہے۔ کسریٰ کے بادشاہ کا تاج کسی بھی فتوحات میں، کسی بھی فتح میں بادشاہ کی چیز اٹھا کر لانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسریٰ کا بادشاہ، اس کا تاج جو صحابی اٹھا کر لایا ہے نا، جو صحابی اٹھا کر لایا ہے، تاریخ اس کا نام بتانے پہ خاموش ہے، تاریخ نہیں بتاتی کہ اس کا نام کیا ہے۔ اپنی لاٹھی پر بادشاہ کا تاج اٹھا کر صحابی لا رہا ہے، امیر لشکر پوچھتا ہے، اے اللہ والے کیا نام ہے تیرا؟
کیا نام ہے تیرا؟ اس صحابی کا جو جواب تھا نا آگے سے، اس نے جواب میں کہا تھا، میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے اس کو میرا نام آتا ہے، وہ میرے نام کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس بات سے کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کو کون سی توحید نصیب تھی؟ کس درجے کا عقیدہ نصیب تھا؟ بس جس کے لیے یہ کام کیا ہے اس کو نام آتا ہے میرا۔ یہ ہے بنیاد، جس بنیاد پر اعمال کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ عام بنیاد نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے جس کے اوپر آپ جتنی مرضی تعمیر کر دیں وہ تعمیر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی۔ ہر نبی کا بنیادی سبق یہی تھا، ہر نبی کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ آپ دل کے گوشوں سے پہلے غیر کا صفایا کریں، غیر کا صفایا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو پیر تھے ان کا نام تھا حضرت خواجہ فقیر محمد ہشت نگری۔ یہ ہشت نگر کے تھے، پشاور کے۔ ان پر خدا کی توحید کا غلبہ اور اللہ کی محبت کا غلبہ بڑا عجیب تھا، بڑی عجیب کیفیت میں رہتے تھے۔ یہ کہیں جاتے تو پیری مریدی کا نام نہ لیتے، بس لوگوں سے کہتے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، اللہ کا نام ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا نام کیا کرو، اس کا ورد کیا کرو۔ بس وہاں پر اللہ کا نام پھیلایا، تھوڑی سی شہرت کی طرف اگر بات چلی، راتوں رات وہاں سے اپنا مکان اٹھایا، کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے، دوسرے علاقے میں جاتے، تیسرے علاقے میں جاتے۔ اس طرح یہ سفر ان کا پشاور نگر سے شروع ہوا، بالا کوٹ پہنچے تو وہاں موچیوں کا محلہ تھا، وہاں جا کے انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، اپنے خاندان سمیت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موچیوں کے گھر کی ایک خاتون آئی، اس نے دیکھا کوئی بزرگ آدمی ہے، اس نے بغیر پوچھے گئی، کھانا بنایا، آپ کو پیش کیا، خدمت کی۔ بس ان کے دل میں ایک بات آئی۔ بعض اللہ والے بہت ہی نازک بھی ہوتے ہیں، فیض رسانی کے اندر بھی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دل خوش ہوا اس سے، خوش ہو کے فرمایا اس سے، خاتون سے، میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ کچی ہند کو بولتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے، یوں کہا، میں تو ایک وظیفہ آختی تو کسک نہ آختی۔ میں تجھے اللہ کا نام بتاؤں گا، ایک وظیفہ، پشتون تھے، میں تجھے ایک وظیفہ آختی اور تو کسک نہ آختی۔ عورت ہو تو کسی کو بات نہ کرے، یہ تو ہو سکتا ہے عورت تک کوئی بات چلی جائے، کیوں سا جی؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون کو انہوں نے جب اللہ کا نام بتایا اور توجہ دی، جس وقت اس خاتون کو توجہ دی انہوں نے، وہ تو ذاکر ہو گئی۔ اس خاتون نے پورے محلے میں شور کر دی کہ ایک اللہ والے ہیں جن سے مجھے نام ملا ہے خدا کا، میرے تو وجود پر ذکر جاری ہو گیا ہے، میری تو اندر کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ بات چل گئی، سارے محلے کی عورتیں مرد آ کر مرید ہو گئے۔
اللہ کا نام بتایا، لوگوں کو عشق کی چنگاری لگا کر راتوں رات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جو ان کا مزاج تھا چلے گئے، کشمیر جا پہنچے۔ جب کشمیر پہنچے تو آگے سے ایک دیوانہ خدا کا اللہ کے نام کے انتظار میں بیٹھا تھا، جن کو خواجہ شمس الدین سید پوری کہتے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے الیک سلیک ہوا۔ خیر، اگلی بات یہ عرض کروں، یہ جو بات ہے اس کا تعلق توحید سے ہے۔ کشمیر پہنچے، حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، وہ ان سے بیعت ہو گئے۔ پیر کی زبان پشتو تھی، مرید کی زبان ہندکو تھی۔ حضرت کو پشتو نہیں آتی تھی، ان کو ہندکو نہیں آتی تھی۔ بس عشق جو ہے نا، اللہ کی محبت، اس کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے ہوتی۔ عشق کے لیے کوئی زبان نہیں۔ خود ہی خواجہ شمس الدین سید پوری کی خدمت میں لوگ رحمان بابا کا کلام پڑھتے تھے تو حضرت چیخیں مار کے روتے تھے۔ کہا حضرت آپ کو تو پشتو نہیں آتی، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تو عبد الرحمان بابا کا کلام پڑھتے ہو، میں اس کے مقام کو دیکھتا ہوں۔ اے اللہ، جس کی زبان سے تو نے اتنی بڑی معرفت کی گفتگو کرائی، خدایا اس کا تیرے یہاں مقام کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کی بات عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے، یہ تفصیلی حالات ہیں ان کے۔ لیکن حضرت سید پوری فرماتے تھے، یہ بات میں نے حضرت سے سنی، فرمایا ایک دن اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے تو خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ بڑی موج میں تلاوت ہو رہی ہے، اور جب یہاں پہنچے نا، انما الہکم الہ واحد اللہ اکبر، خدا کی بزرگی کھل گئی ان پر۔ اس قدر کیفیت طاری ہو گئی کہ امامہ 11 ہاتھ باندھتے تھے، امامے کا ایک پیج کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، سارا امامہ کھل کر گلے میں پڑ گیا، اور آدھا پونا گھنٹہ نماز کے اندر یہ کیفیت رہی۔ حضرت سید پوری فرماتے تھے کہ مجھے کھانسی آ گئی، میں نے کھانسی کی تو ان کو احساس ہو گیا کہ میری نماز دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ فوراً نماز مکمل کی، نماز کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا، شمس الدین تو آئی ایسی، میں تے ہونی نماز اس تے کر لیا سی، تو آئی ایسی، پشتون تھے نا، تو آیا تھا، میں تو ابھی نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کتنی دیر سے تو میں دیکھ رہا تھا، خدا جانے کب کے کھڑے تھے۔ تو اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو کرنے کا مقصد کہ دور فتنے کے دور میں جہاں ہماری اور بہت زیادہ مسائل ہمارے ساتھ آئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہے، اور پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاملات، ہماری عبادات سب ریا کی نظر ہو گئی ہیں، سب دکھلاوے کی نظر ہو گئی ہیں۔ تو کنویں کے اندر کتا گر جائے، بلی گر جائے، تو آپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے کہ کتنے ڈول نکالیں گے کہ ہم اس کو پاک کر دیں گے؟
اتنے ڈول نکالو تو پاک ہو جائے گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم ڈولوں پہ ڈول نکال رہے ہیں لیکن کتے کو نہیں نکال رہے، کتے کو نہیں نکال رہے، بلی کو نہیں نکال رہے. اب جس وقت تک وہ کتا وہاں سے نکلا نہیں، اس وقت تک اس چشمے نے پاک نہیں ہونا. تو یہ جو بیت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل کے گوشے سے غیر ختم ہو جائے، غیر نہ رہے، اپنی رائے ختم ہو جائے، انا ختم ہو جائے. اب عرض ہی میں نے کیا کہ اس کچہری میں جس میں 3 قسم کے لوگ لائے جائیں گے، پہلے میں وہ بیمار ہوں گے جن بیماریوں کا ذکر میں نے کیا. اب میں کیوں کر رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے. اس سے بڑی بے حیائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ پر تہمت باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا لیں گے، میں آپ سے چھپا لوں گا، لیکن اگر میں یہ کہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کہیں جی میں نے بھی خدا کے لیے کیا ہے، اللہ کی تقدیر مسکرا کے کہتی ہو کس لیے کیا ہے؟ کیوں اتنا بڑا جھوٹ باندھتے ہو؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، خمیازہ بھگتو گے اس کا، سزا بھگتو گے اس کی. اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ ہی سے اس کا اجر لو، پھر اللہ ہی سے اس کا اجر لو. تو جہاں ہماری توحید کی تعبیر ہم بیان کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، یہ تعبیر توحید ہے، توحید نہیں ہے. یہ توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا خوب کہا کسی نے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ اپنے سارے معاملات کو، سارے کیے کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. اور میرا محبوب پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کی ساری نیکیاں، سارے خیر کے کام، میری قربانی للہ ہے. کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں اللہ اس کو ہمارا حال کر دے. توقعات ایک بہت بڑی بیماری ہے. بولو کیا ہے؟ امید رکھنا کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے بیٹے سے، بیوی سے، اولاد سے، احباب سے کسی سے بھی کوئی توقع نہ باندھے، کسی سے بھی کوئی امید نہ باندھے. کیوں؟ جب اس کی امیدوں کے خلاف ہوگا تو یہ کہے گا میں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. شکوہ پیدا ہو گیا نا. جس کے ساتھ جو بھی کرے وہ کس کے لیے کرے؟ بعض اوقات لوگ یہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہے نا اس کو توحید کی ضد سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ والے کی کرامت بیان کر دے نا اس کو ضد سمجھتے ہیں، یا وہ بیان کرنے والا اپنی بات سمجھا نہیں سکتا
یا سمجھنے والے کے دماغ میں خلل ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں وہ بزرگ دیے جن کو اللہ نے عقائد بھی بہت اونچے دیے، اعمال بھی اللہ نے بہت اونچے دیے، کوئی کمی نہیں رکھی ان میں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید آتے ہیں۔ یہ توسل جو ہے نا وسیلہ، یہ توحید کی ضد نہیں ہے، اچھا یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے، توحید کا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ توسل وسیلے سے دعا مانگنا یہ نہایت مجرب ہے، نہایت اچھی ہے، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھنے میں تھوڑی فرق لگ جاتا ہے آدمی کو تو آدمی پھر بگڑ جاتا ہے، ادھر ادھر کی مارتا ہے۔ اس اللہ والے سے مرید نے کہا حضرت میں نے فلاں مجھے کام پیش ہے، دریا راستے میں پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں اچھا دریا کو جا کے کہو نا میرا اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے کھانا نہیں کھایا، جس نے ازدواجی تعلق نہیں رکھا، جس نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا۔ بیوی بیٹھی ہوئی تھی پاس، بیوی نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے آپ، کیوں ایسی بات کرتے ہیں آپ، یہ بچے کہاں سے لائے ہو؟ اس طرح کی جب بات کی تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں نے کھانا بھی اپنے لیے نہیں کھایا، اللہ کا حکم سمجھ کے کھایا ہے، تیرے ساتھ تعلق بھی اللہ کی وجہ سے رکھا ہے، بات سمجھ گئے میری؟ تو یعنی زندگی کے ان معاملات تک بھی ہر وقت ہر شخص کی نگاہ کہاں ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو، پھر یہ شخص بنے گا ولی۔ اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولیوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے الگ سے، ان کی باتیں ان کے اعمال سب اللہ کی توحید میں گندے ہوں گے، پھر اللہ کے نام میں گندے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہے بنیاد۔ اس بنیاد کو جو فقیر لے کے آگے چلیں گے وہ تھوڑے سے اعمال اتنے جان والے ہوں گے، اتنے جان والے ہوں گے، اتنے جان والے ہوں گے کہ وہ صحابی جو ملک شام سے سفر کر کے آیا تھا نا، راستے میں ڈاکو نے اسے پکڑا کہ ہم تجھے ماریں گے اور لوٹیں گے تجھے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آخری میں 1-2 رکعت نماز پڑھنے دو تاکہ میں اپنے مالک سے آخری عرضی کو پیش کر سکوں اپنی۔ انہوں نے کہا وہ تجھ سے پہلے بھی بہت آتے تھے ایسے نمازیں پڑھنے والے، ہم نے نہیں چھوڑا کسی کو بھی۔ اب یہ تھے، کھڑے ہو گئے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بس یہ ثنا ہے۔ اتنی تعریف کرنی تھی، اتنی تعریف کرنی تھی، کہتے ہیں کہ آواز آ گئی ہو، دیکھو اپنے دشمن کا حال ذرا، دشمن کو تو دیکھ ذرا۔ اس لیے مجھے فکر ہوئی کہ وہ شخص میں ذرا بدل گیا۔ میں نے جلدی نماز مکمل کی، دیکھتا ہوں کہ ایک سبز لباس والا آدمی اس میرے دشمن کو مار رہا ہے، اور میں اس سے پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ میں ہوں، تمہاری تصویر ہوں، تمہاری پکار ہو، تمہاری فریاد ہو میں۔ تو یہ ہے دوستو بنیاد۔ اس بنیاد کو رکھ کر اعمال کرو گے
اس توحید کو سمجھو گے، اللہ کی جتنی ممنوعات ہیں، جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، ان سب سے جب رک کر چلیں گے تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو لا الہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس کو وصول اللہ کہتے ہیں، اس کو وصول الہی کہتے ہیں۔ اور یہ سبق سمجھ آ گیا جس کو، یہ سبق سمجھ آ گیا، حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ اس سبق کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کی بنیاد پر پیری مریدی بھی کامیاب ہے اور سارا سفر کامیاب ہے۔ اگر نگاہ اللہ سے اٹھ گئی، ساری رات دن وظیفہ پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، ایسے ہی دماغ کو تختگی ہوگی، دماغ کو تھکانا ہوگا۔ تو یہی نصیحت ہے ہمارے خاندان نقشبند کی، تمام مشائخ کی، تمام اولیاء اللہ کی، تمام بزرگوں کی۔ حضرت بھی فرمایا کرتے تھے سنگیو اللہ کا بوا نہ چھوڑو، اللہ کا بوا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ تھک ہار کے تم نے واپس یہیں آنا ہے اور یہیں سے سارے مسئلے حل ہونے ہیں۔ اپنی نگاہ کو یہیں رکھنا ہے، اپنے خیالات کو یہیں رکھنا ہے، کسی وقت بھی یہ سوئی ادھر ادھر نہ ہو، سمجھے نا جی؟ اس عقیدے کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کو یاد کرے گا، یہ الگ بات ہے کہ خدا کا نام کوئی شخص ریاکاری سے ملے پھر بھی اثر کرے گا وہ، لیکن اللہ کو الہ سمجھ کر، اپنا معبود سمجھ کر، پالنہار سمجھ کر، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرے گا تو اللہ اس بندے کی دعا، پکار، فریاد کو سنتے ہی نہیں، اللہ اسی وقت قبول بھی کر دیتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ تو یہ سبق سمجھ آ گیا نا؟ آپس میں بیٹھ کے ان باتوں کو تھوڑا دوہرا بھی لیں، اچھا دوہرا بھی لیں کسی وقت۔ یہ جو بات جو میں کر رہا ہوں نا، یہ اصل بنیادی باتیں، اصل بنیادی باتیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بنیاد پر جو تعمیر کھڑی کریں گے نا، اس میں پھر وہم نہیں ہوگا، وساوس نہیں ہوں گے، خطرات نہیں ہوں گے، ادھر ادھر کے خیالات نہیں ہوں گے۔ بس ایک ہی بات ہوگی، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ۔ سب کچھ کون کرے گا؟ اللہ۔ جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ۔ جو ہوگا کون کرے گا؟ اللہ۔ بس یہ سبق ہے، یہ سبق، اس سبق کو پکانا ہے، اس سبق کو پکانا ہے۔ اس سبق کو پکا لیا نا، پھر آپ دنیا سے بے غم ہو جائیں۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ سلطان بہو فرماتے تھے پھڑ تلوار فنا دی ہاتھ وچ آ جا بے غم ہو کے۔ تو ایک دفعہ اپنے آپ کو خدا کے نام میں گم کر، پھر بے غم ہو کے میدان میں نکل۔ دیکھ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ جب تیری سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے، تیرے خیالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کرنے سے پہلے خیال ہوتا ہے کہ مشہور کیسے ہو جاؤ، لوگوں کیسے پتہ چلے،
لوگوں میں نام کیسے بیٹھ جائے میرا، لوگوں کو کیسے پتہ چل جائے. اب اس طرح کے جذبات، اس طرح کی باتیں کتنی بڑی جلدی ہے. کم از کم کلمہ پڑھ کر ایمان والے آدمی کو ایسے جذبات نہیں رکھنے چاہیے. اس کو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ جو بیعت کرتے ہیں نا، یہ پہلا سبق ہے اور یہی ہمارا آخری سبق ہے. بات سمجھے نا، پہلا سبق بھی یہی ہے اور آخری سبق بھی یہی ہے. بس یہ سبق مل جائے، اس سبق کو پکانا ہے. اور جب یہ سبق پک جائے نا، پک جائے اور نہ پکے تو اس کے لیے فکر کرنی ہے، مانگنا اللہ سے. ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہنا ہے کہ یا اللہ یہ دولت مجھے حاصل ہو جائے. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو خدا کا غرضی ہے وہ کیا کرے؟ دو کام کرے، عمل صالحا، اور اپنی عبادات کو غیر سے پاک کر دے. تو ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے اور اسی کی نیت سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. طریقہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے نا، اس کا میں نئے ساتھیوں کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں. طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ